اے اپنے رب کی پیاری بندی، برا لگ رہا ہے نہ ٹوٹنا، دل کا چور چور ہونا، کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ تمہاری اذیت کو، کوئی نہیں دیکھتا نہ تمہارے درد کو۔ ایک بار، بس ایک بار کہو تو سہی اپنے رب سے، تمہارا دل زخمی ہی سہی اور تمہارے الفاظ ٹوٹے ہی سہی، مگر بتاؤ تو سہی اپنے رب کو اپنی کہانی کہ اے اللہ آپ کی اس کمزور سی بندی کو دنیا نے توڑ دیا ہے، آپ کی یہ نادان بندی سب ہار بیٹھی ہے، بس اس بندی کو آپ اپنا بنا لیں۔ اے اللہ اس دنیا سے بے نیاز کر کے اپنی محبت کا سکون دے دے، اس سے بہتر ہو بھی کیا سکتا ہے بھلا جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہو۔ ایک ہی چیز کو بار بار اللہ سے مانگنا برا ہرگز نہیں ہے، یہ برا ہرگز نہیں ہے، لیکن اس چیز کے پیچھے کے اشارات کو نظر انداز کر دینا برا ہے۔ ایک ہی واقعہ کتنی بار تم دن میں سناتے ہو اللہ کو، لیکن وہ بیزار نہیں ہوتا، تمہاری بار بار سنتا ہے، تو ایک بار اللہ کی بھی سن کے دیکھ لو، کیا پتا اللہ بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ایک بار اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ سے بھی پوچھو کہ اللہ آپ کیا چاہتے ہو۔ ایک بار اللہ کی بھی سنو جیسے اللہ تمہاری سنتا ہے۔ ایک بار ٹھہر کر تو دیکھو، کیا پتا اللہ تمہارے سوالوں کے جواب ہی دینا چاہتا ہو، جس پر تم اکثر کہتے ہو کہ اللہ کا ابھی تک جواب نہیں آیا، کیونکہ تم اللہ کو اپنی بات بتانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہو کہ اللہ کی تو سنتے ہی نہیں۔ جب اپنی جان سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کر دی جائے تو اللہ اس قربانی کو سنبھال لیتا ہے تمہاری امانت کے طور پر، کیونکہ اللہ چھینتا کچھ بھی نہیں، بس آزماتا ہے کہ آخر میری بندی اپنی جان سے پیاری چیز کو پانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتی ہے یا سب کچھ مجھ پر قربان کر کے میری محبت کا حق ادا کرتی ہے۔ تو انتظار کرو اللہ کا جواب آنے تک، کیونکہ اللہ اختتام میں اسی چیز کو بہترین بنا کے واپس لوٹا دیتا ہے جو اللہ کے لیے قربان کی گئی ہو، جس کے ذریعے آزمائش کی گئی ہو۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ تم نہیں جانتے، لیکن وہ ہر انتخاب کو جانتا ہے، وہ تمہارے ہر انتخاب کو جانتا ہے۔ وہ لکھ چکا ہے تقدیر تمہاری، لیکن وہ تمہاری ہر تڑپ کو جانتا ہے۔ تم میں کتنا صبر ہے یہ تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری برداشت کی حدوں کو جانتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو اس ذات سے جو تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ یقین ہے نا، تو اس یقین کو کامل رکھو۔ بے شک وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور پھر اللہ تقدیریں ایسے بدل دے گا کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی، اور پھر اللہ ایسے کن کہے گا کہ تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اللہ نے قبول کر رکھی ہیں تمہاری دعائیں، وہ تمہیں تمہاری دعا کا انتظار کرا رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سب کچھ نواز دے، بس تمہیں اس کے در پہ جانے کی دیر ہے۔ وہ تمہاری چاہتیں تمہارے حصے میں لکھنے کو تیار ہے۔ وہ بس چاہتا ہے تم اس کے قریب تر ہو جاؤ۔ وہ نوازنے کے لیے ہی تو اپنے تک لاتا ہے تمہیں۔ تمہارا یوں دعائیں کرنا وہی تو سکھاتا ہے تمہیں۔ وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو محبتوں کا امین ہے، اس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دل کا حال، مگر اللہ کو رشک آتا ہے تم پر جب تم صرف اسی سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ یقین اللہ پر اتنا رکھو کہ وہی عطا کرے گا، اور میرا مہربان اللہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس چیز کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ جانتے ہو دعا کی توفیق مل جانا بھی بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں
کہ شاید دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ہماری مانگی دعاؤں کی شر سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اور وقت یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ کیسے ہمیں ہماری ہی خواہشات سے گزار کر ہمیں ہماری ہی خواہشات کے شر سے بچاتا ہے۔ کچھ لوگ دعا مانگنا اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ دیری کو اللہ کا انکار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ زندگی میں کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ امید کی ایک ڈور چھوٹنے پر اس نے تمہیں دوسری ڈور تھما دی، اور بند دروازے کو تمہارے لیے کھول دیا گیا۔ اندھیروں میں تمہیں روشنی کی کرن دی۔ وہ رب جس نے تمہیں کل نہیں چھوڑا، وہ آج تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ جبکہ وہ تو تم سے کہتا ہے کہ نہ تو تیری رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت رہتی ہے کیا؟ نہیں نا، تو کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ اپنی رب کی رحمت سے کیوں دعائیں مانگنا چھوڑ دیا؟ کیا وہ کارساز کافی نہیں؟ جبکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اگر تمہارے دل میں رب نے کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو، بس تمہیں آزما رہا ہو۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، رب سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ مایوس بھری ادا بہت پسند ہے۔ وہ خاموش آنسو جو تم نے رب کی دہلیز پر بہائے، کیا وہ رائیگاں جائیں گے؟ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا کی توفیق قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاص والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت سے جانے جائیں گے، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہے، اب تو فرما دے کن فیکن۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے، جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تڑپ تمہیں خود کے قریب کرنے کی اللہ کی ترکیب بھی تو ہو سکتی ہے۔ دنیا کے سبھی معجزے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمہارا اس پر بھروسہ نہ کرنا مایوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم سوچتے ہو وہ تمہیں سنتا نہیں، تمہاری اللہ کو پکارتی آواز اس کی پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے، تو وہ کیا تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ نہ قبول ہونے والی دعا ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ پاک تمہارا صبر آزما رہا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے تم مانگ رہے ہو اس کے دل میں تمہارے لیے وہ چاہ نہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہو سکتا ہے تمہارا مانگنا رب کو اتنا پسند آ گیا ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے آگے تمہاری زندگی میں آنے والی مصیبتیں ٹلنی ہو سکتا ہے اس دعا کے وسیلے اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہ رہا ہو۔ کہاں، کب، کیسے، کتنی ہی مصلحتیں چھپی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، بس وہ مالک جانتا ہے اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ میرے اللہ، ایسا نہیں کہ میں تیری عظمت، تیری کاملیت، تیری اختیار پر بھروسہ نہیں رکھتی۔ تیری ذات سے بڑھ کر تو کسی سے بھی محبت، یقین اور اعتماد نہیں، اور نہ ہی تیری اختیار پہ شک ہے۔
مگر مولا جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہشات پر ان کو مردوں کا زندہ ہونا دکھایا تھا، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھایا تھا، مولا بالکل ویسے ہی مجھے میرے حصے کا معجزہ دکھا۔ میرے مولا نہ تو میری شان ان جیسی نہ میرا ایمان ان جیسا، مگر میرے پیارے اللہ تو میرا بھی تو اتنا ہی رب ہے نا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرے اللہ میرے خواہشات پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔